शरीयत और लॉजिक साथ साथ। कंपटीशन शुरू हो जाता है, याद रखो। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग ये नसीहत किया करते थे, कभी स्कूल में किसी एक से दोस्ती न लगाओ पक्की। आई बात समझ में? क्योंकि जब दो होते हैं ना, दो, एक बड़ी बेहतरीन मिसाल देता हूं, उससे बात समझ में आएगी। मुगीरा इब्ने शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जिसकी दो बीवियां हैं ना, वो आग में जलता है। जरा सा इधर लुढ़केगा तो वो, इधर लुढ़केगा तो वो, बैलेंस रखना बहुत मुश्किल। फरमाए 3 बीवियों की मिसाल ऐसे जैसे एक हांडी के 3 पाए हों, उसको करार आता है। बहुत खतरनाक मिसाल है, लेकिन हजरत मुगीरा इब्ने शोबा इतने बड़े सहाबी, और हकीकत है, या तो बीवी एक रखो या कम से कम 3 रखो। ये मेरा तजर्बा भी है। 2 में ये होता है कि हदफ दुश्मन मुतय्यन है सोकन का। औरत को पता है कि कबाब में हड्डी कौन है, सिर्फ ये है, तो वो पूरी दुश्मनी का जो वो फोकस जो करेगी ना सोकन की तरफ, ये है, ये है खतरनाक। और उसको पता है कि कौन है कबाब में हड्डी मेरे लिए, ये वाली। जब 3 हो गई ना तो नफरत तहलील हो जाती है, तकसीम होकर कम हो जाती है। बात आ रही है समझ में? नफरत क्या हो जाती है? तहलील, तकसीम, डिवाइड हो जाती है। और 4 है तो सोगनों के आपस के झगड़े खत्म हो जाते हैं। आप एक अलग सी टेंशन में आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन सोगनों में फिर इतने झगड़े नहीं होते। जिसकी 4 बीवियां, आप उससे जाके पूछोगे घर में लड़ाई नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो खर्चा बढ़ गया उसका और वक्त डिवाइड करना मुश्किल हो गया, वो एक तो है। लेकिन लड़ाइयों का उनसर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि औरत को कह रही है इससे भी लड़ो, उससे भी लड़ो, उससे भी लड़ो, पता नहीं ये है जो मेरे मियाँ को पटा रही है, वो पटा रही है, तीनों मिलकर पटा रही होती है ना, तो तीनों, यानी नफरत तहलील हो गई ना, तकसीम हो गई। जो चीज तकसीम होती है तो कम हो जाती है ना। एक लड्डू आधा इसको दिया, आधा इसको दिया, तो आधा 50% इसके पास है। अगर मैं 3 आदमियों बांट दूंगा तो वो लड्डू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो नफरत भी जब 3 औरतों में तकसीम होती है तो वो क्या हो जाती है? कम। तो जब 2 भाई होते हैं, 2 बेटे होते हैं या 2 बेटियां होती हैं, तो माँ बाप के लिए उन दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल। जरा सा भी बाप का रुझान एक बेटे की तरफ होगा तो दूसरा एहसास कमतरी का शिकार होगा, जैसे कि होता है। बेटा कहेगा यार अब्बास की नवाजिशें सारी किसकी तरफ हैं? और जाहिर है बाप के दिल में ये तो होता है, एक की मोहब्बत ज्यादा हो, एक की कम हो। माँ जरा सा एक तरफ, एक बेटी की तरफ जाएगी तो दूसरी बेटी एहसास कमतरी का शिकार होगी। बाद दफा 2 बेटियों में एक बहुत खूबसूरत होती है, एक बदसूरत होती है, एक सेहतमंद होती है, एक कमजोर होती है, तो 2 में कंपटीशन चलता है खतरनाक। ये कायदा कुल्लिया नहीं है, हर घर में ऐसा नहीं होता, लेकिन अब अमूमी बात बता रहा हूं आपको। जहां 3 का अदद आ गया ना, 3 का अदद आ गया, वहां ये कंपटीशन खत्म हो जाता है। अगर उन भाइयों में कहीं नफरत भी होगी तो वो ज्यादा नहीं होगी। अब्बा ने तरजीही सुलूक कर लिया ना एक के साथ, तो 2 एक तरफ हो जाएंगे। वो 2 आपस में भड़ास निकालेंगे, यार अब्बा की नवाजिशें उस तरफ ज्यादा है, हमको अब्बा लिफ्ट ही नहीं करा रहे। तो उसको अपने गम सुनाने के लिए कोई दूसरा तो होगा ना, और पहले वाले इसलिए नाराज नहीं होगा कि अब्बा उसको लिफ्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 3 बीवियां हो, आप एक की तरफ ज्यादा माइल हो गए, तो बकिया 2 जिनको आपने ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहे, वो दोनों आपस में गम शेयर कर लेती हैं एक दूसरे के साथ। देखो हमारे मियाँ उधर ज्यादा और हमें लिफ्ट कम, तो गम शेयर करने के लिए उनको कोई मिल गया ना, तो थोड़ी सी नफरत क्या हो गई? कम हो गई, रिएक्शन कम हो गया। और जिसकी तरफ आप माइल हुए हैं वो इसलिए नहीं लड़ेगी कि आप उसकी तरफ क्या है, उसको लिफ्ट करा रहे हैं आप। तो 3 का जो आदद है, कम से कम मिकदार है ये, जिसमें कंपटीशन की जो खिंचाव है ना, जो तनाव है, वो थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए कम से कम 3 बेटियां और कम से कम 3 बेटे अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। कुरान कोई भी बात बेमौके नहीं करता, उसकी कोई लॉजिक होती है। वो लॉजिक है जो अभी मैंने आपके सामने बयान की है। इसलिए अगर आप में से किसी के 2 हैं, अभी भी मौका है, ठीक है ना, अपनी खानदान को मुकम्मल करें। हाँ, अल्लाह ही की तरफ से किसी को औलाद न मिल रही हो तो फिर अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने पहले ही बता दिया, मैं जिसको चाहूंगा सिर्फ बेटियां दे दूंगा, जिसको चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ बेटे दे दूंगा, और जिसको चाहूंगा बांझ कर दूंगा, जिसको चाहूंगा दोनों दूंगा। वैसे भी एक बात याद रखो, औलाद चाहिए हमें या वलद चाहिए? बोलो भाई, शादी की क्यों जाती है? औलाद के लिए। वलद कहते हैं एक बच्चे को, औलाद वलद की जमा है, और ये अरबी का लफ्ज है जो कम से कम कितने अफराद पे सादिक आता है? अरबी में प्लूरल जो है ना 3 से शुरू होता है, 2 से नहीं होता। तो हम सबको औलाद चाहिए ना,
اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اولاد کو نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو اولاد کا عدد شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ 3 سے ہو رہا ہے. اور اولاد میں لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی. تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کہتے ہیں کہ اس کو کم از کم 3 لڑکے اور کم از کم 3 لڑکیاں. حکومت نے فوج کو میں نے سنا ہے کہ ابھی آرڈر دیا ہے, صحیح ہے نا, تو آپ لوگ بھی پولیس کی دھمکیوں سے مان جائیں تو اچھا ہے, فوج نہ بلوانی پڑے. یہ بھی تقیہ کلام ہے جو زبان سے نکالنا چاہ رہا ہوں, پولیس بلواؤ فوج بلواؤ, لیکن جب تک نہیں نکلتا برداشت کریں. یہ بھی یہ جو ہے نا لیبرل طبقہ, یہ ہماری خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فضول باتیں کر رہا ہے کہ عورت کی صحت خراب ہو جائے گی اگر تیسرا بچہ پیدا ہو گیا, تربیت کیسے ہوگی. بھائی ماں باپ جیسے تربیت کرتے ہیں بھائی بہن بھی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. لوگ اس پہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بچہ خراب نکل آئے گا ایک بھائی وہ سب کو خراب کر دے گا. ایک تو موضوع چھیڑو تو پھر وہ نمٹانا مشکل ہو جاتا ہے. بس یہ آخری بات کر کے میں اترواتا ہوں. یاد رکھو بھائی بہنوں کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ان میں کوئی خرابی ہو تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ خرابی میرے بھائی کی طرف ٹرانسفر ہو. دوستی کا رشتہ ایسا ہے کہ دوست اگر خراب ہوگا تو وہ چاہے گا میرا دوست بھی خراب ہو. بڑا بھائی اگر سگریٹ پیتا ہے وہ چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی سگریٹ نہ پیے, لیکن اس کے ساتھ جو اٹھنے والے بیٹھنے والے دوست ہیں ان کو بہرحال پلائے گا کہ آپ بھی پیو یار, ٹچ لگا کے دیکھو. یہ رشتہ اللہ نے بھائی بہنوں کا ایسا بنایا ہے کہ ان میں برائی ٹرانسفر کرنا مشکل ہے, بھلائی ٹرانسفر ہوتی ہے. بڑا بھائی اگر سگریٹ بھی پیتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی سگریٹ پیے اور نماز نہ پڑھے. وہ کہے گا وہ نماز پڑھے, یہ والی خیر مجھ سے لے, مگر سگریٹ کی عادت نہ ڈالے. تو خیر ٹرانسفر ہوتی ہے زیادہ تر. کبھی کبھار برائی بھی ہوتی ہے, میں نے بتایا نا قواعد کلیہ نہیں ہوتے, اس کے خلاف ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے. لیکن ہم شریعت وہ بات کرتی ہے جو عمومی نظام ہے, عمومی قاعدہ ہے, عمومی کلیہ ہے. عمومی قاعدہ عمومی کلیہ یہی ہے کہ بھائی بہنوں میں خیر ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے, شر ٹرانسفر نہیں ہوتا. اگر آپ کے گھر میں بھائی بہنوں کی تعداد برابر نہیں ہوگی تو آپ کے بچے باہر دوستیاں لگانے پر مجبور ہوں گے اور باہر کا ماحول ان کو خراب کرے گا. یقین نہ آئے تو 2 بھائی بہنوں کو اکٹھا اسکول دے کے بھیجیں, وہ کم خراب ہوں گے. اکیلے کو بھیجیں تو وہ فوراً خراب ہو جائے گا. اس کو فوراً دوسرے لڑکے کلاس فیل ہو جائے نا, اس کے ویڈیو میں غلط فلمیں دکھائیں گے, اس کو غلط میسج دکھائیں گے. اگر بھائی بہن نگرانی کرنے والے نہ ہوئے تو ماں باپ کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی. لیکن اگر بھائی بہن ہیں اسی کلاس میں یا اسی اسکول میں تو وہ ڈر رہے ہوں گے کہ میرا دوسرا بھائی نہ دیکھ لے, اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ والا مجھے نہ دیکھ لے. اس سے زیادہ کیا اور کیا چاہیے سمجھانے کے لیے. اور رہا مسئلہ صحت کا, خواتین کی صحت اس سے خراب نہیں ہوتی, اچھی ہوتی ہے. آج کل خواتین میں موٹاپا سب سے بڑی بیماری ہے جو لاکھوں ہزاروں بیماریوں کی جڑ ہے. یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیں اپنے رشتہ دار خواتین میں, جس خاتون کے بچے زیادہ ہوں گے وہ سلم اسمارٹ ہوگی, جس نے بچوں کی پیدائش کو روکا ہے وہ موٹی ہو جائے گی. کیونکہ ہم جب جو کچھ کھاتے ہیں نا ہماری انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے تو ہماری چربی جسم کی برقرار رہتی ہے. مردوں کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے دوڑ لگانے سے, محنت مشقت کے کام کرنے سے. خواتین گھر کے کام کرتی ہیں, ان میں زیادہ محنت کے کام نہیں ہیں, تو ان کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے نسل بڑھانے سے, بچوں کو فیڈ کرانے سے. چربی نہیں بڑھتی. وقتی طور پر کمزوری ہوتی ہے لیکن وہ دوبارہ ریپیئرنگ ہو جاتی ہے. اللہ کا نظام ہے یہ, اللہ کا فوراً سب ریپیئرنگ ہوگی, دوبارہ جو ہے نا وہ صحت بحال ہو جاتی ہے ان کی. لیکن اگر وہ یہ نسل روک لیں گی اور پراٹھے اسی طرح سے کھا رہی ہیں تو وہ پراٹھے تو پھٹیں گے پھر جا کے. اب خواتین کیا کرتی ہیں, بچے 2 ہی اچھے, 2 بچوں کے بعد قدرت تو مطالبہ کر رہی ہے بھائی نسل بڑھاؤ, سسٹم ہے وہ, قدرت کا سسٹم ہے. وہ جو پورا ایک پروسیس جو اللہ نے عورت کے اندر لگا دی ہے وہ پروسیس تو کام کر رہا ہے. اسی کے تحت اللہ اس کو روٹیاں کھلا رہے ہیں کہ تاکہ وہ اس پروسیس میں انرجی سرو نہیں ہو رہی. تو نتیجہ کیا نکلے گا, چربی پیدا ہونا شروع, پھر بیماریاں, پھر جناب کبھی جا رہی ہیں جم جا رہی ہیں, گھنٹوں گھنٹوں وہاں ورزش کر رہی ہیں. اب جم جانا ہے ٹھیک ہے, میں جم کے خلاف نہیں ہوں, پردے کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی خاتون جم جائیں تو جائیں, لیکن جم سے یہ وہ طریقہ تھوڑی ہے جو قدرت نے آپ کے ذمہ لگایا, وہ بات تھوڑی. اور پھر کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے اس میں, پھر آپ کو نسل بھی نہیں مل رہی. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ پراٹھے انڈے اسی حساب سے چل رہے ہیں. اور پھر کیا کرتی ہیں بعض خواتین, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں. وہ بھی صحیح نہیں ہے, کھانا پینا ہی بالکل چھوڑ دیا جائے تو وہ کمزوری ہے. جب آپ قدرت اور فطرت سے بغاوت کرو گے تو الجھنیں پیدا ہوں گی. اور میں نہیں کہہ رہا, یہ لندن اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں نا بایولوجی کے, وہ یہ کہتے ہیں. آپ کو ان کے حوالے بھی دکھا سکتا ہوں انگلش میں ان کی کتابوں سے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عورت نسل روکتی ہے اس کی صحت کا کباڑا ہو جاتا ہے, اور جو نسل بڑھاتی ہیں جو خواتین وہ سلم رہتی ہیں, اسمارٹ رہتی ہیں, ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قدرت نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کا اس کام میں مشغول ہونا اس کی صحت کے لیے مفید ہے, نقصان دہ نہیں ہے, ورنہ قدرت اس کی وہ ذمہ داری نہ لگاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں اس سے. اب خواتین کے 2 بچوں کے بعد وہ فارغ ہو جاتی ہیں, اب کچھ کرنے دھرنے کا ہے ہی نہیں. اب کیا ہے, اب میاں سے پڑھے, کچھ کرنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے, کوئی کام نہ جاب کر رہی ہیں نہ کوئی کام ہے, تو اب کیا ہے, سارا دن فیس بک واٹس ایپ, اور اس نے یہ بولا, چمونی آپا یہ بول کے گئی تھی میرے کو, یہ بول گئی, ہر بات نوٹ کر رہی ہیں وہ. ایک آدمی کے گھر میں طلاق ہوئی, میں نے کہا کیوں طلاق ہوئی؟ کہہ رہے میری بیوی کے پاس کرنے دھرنے کا کوئی کام ہی نہیں تھا. تو کبھی کوئی چمونی آپا آ رہی ہیں, اس نے تو نہیں کہا چمونی آپا, ہر محلے میں 2-3 چمونی آپائیں ہوتی ہیں, حقیقت ہے یہ. وہ آ کے کہہ رہی بہن اس کو پتا ہے کیوں ہو گیا, اس کو پتا تمہارے میاں نے تمہیں کیا دیا. کہہ رہے ہیں سر ہمیں یہ میز خرید, یہ والا فریج دیا تمہارے میاں نے. میرے میاں نے تو دیکھو. اب خام ہمیں میاں کے خلاف سارا دن کرنے دھرنے کا کچھ نہیں ہے, غیبتیں, بہتان, نتیجہ کیا نکلا؟ طلاق ہو گئی. جب بچے ہوتے ہیں تو عورت کس کی طرف مشغول رہتی ہے, اور عورت کے لیے بچے بوجھ نہیں ہیں. عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک جتنی اس کی اولاد ہے اتنی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. یقین نہ آئے, کسی خاتون کے بچے کو اٹھا کے پیار کریں, اس سے اس عورت کے دل میں جو لڈو پھوٹتے ہیں نا کہ میرے بچے کو پیار کیا جا رہا ہے, کسی چیز سے عورت اتنا خوش نہیں ہوتی. یہ میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ بچے بوجھ ہیں. عورت کے لیے بچے بوجھ نہیں ہے, وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہے. جب بچہ ہنستا ہے نا چھوٹا, تو ماں کے دل میں جو ہنسی پیدا ہوتی ہے اور جو کھلکھلاہٹ ہوتی ہے, تو خون بڑھتا ہے. اس کو ریکارڈنگ میں نہیں لایا جا سکتا, اس کو لکھا نہیں جا سکتا. لیکن عورت کو پتا بھی ہے کہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے لگاتی ہے, ہائے میرا لال, میرا سندر, چوم چوم کے مار دیتی ہیں. کہتے ہیں نا ایک اندھی کی عورت کے بچہ پیدا ہوا, چوم چوم کے ہی مار دیا اس کو, نظر تو آ نہیں رہا تھا اس کو, چوم چوم کے جان سے مار دیتی ہیں اس کو. اتنا پیار, تو مزہ آ رہا ہے نا تبھی تو, لیکن اگلا نہیں ہونا چاہیے. بھائی اگر یہ بوجھ ہے تو اٹھا کے سینٹر میں جمع کرا دو اس کو. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کہ آپ نے ایک مٹھائی کھائی, آپ کو مزے کی بھی لگ رہی ہے, پھر بھی آپ کہتے ہو اگلا لڈو نہ کھلانا, یہ کڑوا ہے. اور ہماری خواتین کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیدا آپ کر رہی ہو, خرچے کون اٹھا رہا ہے؟ میاں اٹھا رہا ہے سارے. جیبیں کس کی خالی ہو رہی ہیں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا. میں مانتا ہوں کہ عورت کا بھی بڑا کردار ہے, بچے رات کو پیشاب بھی کرتے ہیں, سوتے بھی ہیں, پیشاب کی ذمہ داری پیمپر نے لے لی. ہر رنگ میں ڈھلنا